کیا آپ بھی دن بھر بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتی ہیں؟ کبھی غصہ آتا ہے، کبھی دل دکھتا ہے، دل کے کسی کونے میں ایک سوال بار بار بولتا ہے، کیا بچے صرف مار سے سدھر سکتے ہیں؟ نہیں، بچے صرف مار سے خاموش ہوتے ہیں، سمجھدار نہیں بنتے۔ ماں کا لمس، اس کی بات، اس کی نرمی، یہ وہ طاقت ہے جو بچے کا دل بدل سکتا ہے، اس کی عادتیں بدل سکتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں بچوں کو مارے بغیر اپنی بات کیسے منوائیں، ایسے طریقے جو بچوں کے ساتھ رشتہ مضبوط بنائیں، نہ کہ فاصلے پیدا کرے، کیونکہ ماں صرف پالتی نہیں ہے، سنوارتی بھی ہے، اور سنوارنے کے لیے صرف پیار ہی کافی ہے۔ بچوں کو مارے بغیر بات منوانا ایک آرٹ ہے، اور ایک سمجھدار ماں کی پہچان بھی۔ مار پیٹ صرف وقتی خاموشی دیتی ہے، مگر عزت، سمجھ، کانفیڈنس صرف محبت، صبر اور حکمت سے آتی ہے۔ آپ بچوں کو مارے بغیر بھی نرمی سے اپنی بات منوا سکتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا ایک اور نیو ویڈیو میں۔ اس میں ہم بات کریں گے بچوں کو مارے بغیر اپنی بات کیسے منوائیں۔ تو چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1 ہے، بچے سے جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے اور آپ کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ ٹپ نمبر 2 ہے، محبت بھرے لہجے میں بات کریں۔ غصے سے بات کرنے پر بچہ ڈر جاتا ہے یا ضد پر آ جاتا ہے۔ محبت سے کہیں، بیٹا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ کام ایسے کرو گے، بیٹا اگر تم یہ فلاں کام مکمل کر لو گے تو میں تمہیں ایک بہت اچھی سٹوری سناؤں گی۔ ٹپ نمبر 3 ہے، ان کی بات بھی سنیں۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں، سنتی نہیں ہیں۔ بچے سے کہیں، تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ جب آپ سنیں گے تو وہ بھی آپ کی سنے گا۔ ہر وقت حکم دینا، چیخنا چلانا، یہ آپ کے بچے کو ڈھیٹ بنا دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ڈھیٹ پن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بچے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ چاہے آپ کچھ بھی کہیں تو حکم دینے کے بجائے پیار سے بچوں کو ہینڈل کریں۔ ٹپ نمبر 4 ہے، مثبت الفاظوں کا استعمال کریں۔ مت کرو، نہیں، بس کرو، ان الفاظوں سے بچہ چڑ جاتا ہے۔ ان کی جگہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں، ہم ایسے کریں گے تو بہتر ہوگا، یا پھر یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، کیا خیال ہے بیٹا؟ بچوں کو پوری بات سمجھ آتی ہے، اشاروں میں وہ بات کو نہیں سمجھتے، تو تسلی سے پوری بات کو سمجھائیں۔ ٹپ نمبر 5 ہے، مثال بنیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نرمی سے بات کرتی ہیں، چیزیں ترتیب سے رکھتی ہیں، دوسروں کی عزت کرتی ہیں تو وہ بھی سیکھے گا۔ لیکن اگر آپ چیختی ہیں، بات بات پر غصہ کرتی ہیں، بچوں کو مارتی ہیں، تو بچے سیم آپ کی طرح کرتے ہیں۔ وہ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں پر چیختے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ نرمی اپنائیں تاکہ وہ بھی نرم لہجے میں بات کرے۔ ٹپ نمبر 6 ہے، تعریف کریں۔ بچہ کوئی اچھا کام کرے تو فوراً تعریف کریں۔ واہ، تم نے تو بہت اچھا کیا، مجھے فخر ہے تم پر۔ تعریف سے وہ مزید اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے شروع کر دیتی ہیں۔ فلاں ماموں کا بچہ تو اتنا اچھا ہے، فلاں آنٹی کی بیٹی تو اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ایک میرا ہی بچہ نالائق ہے، پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کے جملے بولتی ہیں تو آج سے ایسے جملے کو بولنا بند کر دیں۔ یہ آپ کے بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ کا بچہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا بند کر دیں۔ ہر بچے میں کوئی خاص ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، بس ہمیں وہ ٹیلنٹ دیکھنا ہے۔ کوئی بہت بولتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، کوئی چیزوں کو توڑ کر دیکھتا ہے، تو کوئی تصویریں بنا کر اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ ہر بچہ الگ ہے، اور ہر بچے میں ایک خاص ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، بس ضرورت ہے اسے پہچاننے کی۔ کچھ بچے کتابوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، تو کیا وہ نالائق ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ہنر ہو، آواز میں جادو ہو، یا ان کا ذہن حساب کتاب سے زیادہ تخلیق میں۔ کوئی پینٹنگ میں بہتر ہوتا ہے، تو کوئی چیزیں جوڑنے میں، کوئی بولنے میں ماہر ہوتا ہے، اور کوئی کھیل کے میدان میں چمکتا ستارہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم صرف نمبر، رزلٹ اور رینک دیکھتے ہیں۔
بچے کا دل، اس کی دلچسپی، اس کی خوبی اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر مچھلی کو درخت پر چڑھنے کا ٹیسٹ دیا جائے تو وہ ساری زندگی خود کو ناکام سمجھتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ہر بچے کو ایک ہی پیمانے سے جانچیں گے تو نہ صرف ہم اس کا ٹیلنٹ کھو دیں گے بلکہ اس کا بھروسہ بھی کھو دیں گے۔ تو ماں باپ بن کر ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو غور سے دیکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمجھیں، جو چیزیں انہیں جوش دلاتی ہیں اسے پہچانیں، انہیں صرف اچھے گریڈز کا دباؤ نہ دیں بلکہ انہیں یہ احساس دلائیں کہ تم میں کچھ خاص ہے، ہمیں تم پر یقین ہے۔ جب بچے کو خود پر یقین آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج سے ایک وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو صرف اچھے نمبرز نہیں بلکہ اچھا انسان اور خود پر یقین رکھنے والا فرد بنائیں گے، کیونکہ ہر بچہ خاص ہے اور اس کے اندر کچھ خاص چھپا ہوا ہے۔ ٹپ نمبر 7 ہے، چیزوں کا انتخاب دیں۔ بچوں کو چیزوں کا انتخاب دینا ایک چھوٹا سا قدم رکھتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ان کی خود اعتمادی، فیصلہ سازی اور ذمہ داری کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ یہ پہن لو، یہ کھاؤ، یہ کرو، تو آپ اس کے اندر کے فیصلے ساز کو خاموش کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم ہر کام ان کے لیے چنتے ہیں، کپڑے، کھانے، یہاں تک کہ ان کی پسند بھی، اور پھر حیران ہوتی ہیں بچے میں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بچے کو چوائس کا موقع ہی نہیں دیا ہم نے، ہم اس پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے، ہم اسے سن نہیں رہے، ہم اسے ایک فرد سمجھ ہی نہیں رہے، تو پھر بچے میں کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ تو حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے، ان کو روزانہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے دیں۔ مثلاً، بیٹا نیلا شرٹ پہنو گے یا ہرا، آج سیب کھانا ہے یا کیلا، پہلے ہوم ورک کرو گے یا کھانا کھاؤ گے۔ یہ سوالات بچوں کو کنٹرول کا احساس دلاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ خود اعتماد بنتا ہے۔ بچے میں کانفیڈنس آتا ہے جب وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ جب وہ خود فیصلے کرتا ہے تو اس کا کانفیڈنس ہائی لیول ہوتا ہے، غصہ اور ضد کم ہوتی ہے۔ جب بچہ محسوس کرتا ہے اسے سنا جا رہا ہے تو وہ ضد نہیں کرتا بلکہ تعاون کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تبھی آسان ہوتے ہیں جب بچہ چھوٹے فیصلوں سے سیکھتا ہے۔ ٹپ نمبر 8 ہے، وقت پر سمجھائیں، غصے میں نہیں۔ جب بچہ غصے میں ہو تو سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا، پہلے اسے تھوڑا وقت دیں، پیار سے سمجھا لیں، پھر بات کریں۔ ٹپ نمبر 9 ہے، روٹین اور اصول واضح ہوں۔ بچے کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ روزانہ کے اصول ہوں، کھانے کا وقت، سونے کا وقت، اسکرین ٹائم وغیرہ وغیرہ۔ جب اصول ہوں گے تو لڑائی کم ہوگی۔ ٹپ نمبر 10 ہے، دعا کریں اور صبر رکھیں۔ ہر بچہ الگ ہوتا ہے، بعض جلدی سمجھ جاتے ہیں، بعض کے لیے وقت لگتا ہے۔ ماں کی دعا اور صبر، یہی اصل طاقت ہے۔ مار سے خاموشی ملتی ہے، دل نہیں جیتا جاتا۔ بچوں کو ادب سکھانا ہے تو عزت سے سکھائیں، ایسا تعلق بنائیں کہ وہ ڈرے نہیں بلکہ آپ سے مشورہ کریں۔ یاد رکھیں، بچوں کو ڈرا کر، دھمکا کر ہم صرف ان کی آواز بند کرتے ہیں مگر ان کا دل ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ دل سے بات مانے تو انہیں پیار سے سمجھا لیں، صبر سے سمجھائیں اور نرمی سے راستہ دکھائیں۔ جب ماں کی آواز میں محبت ہوتی ہے تو بچے کا دل خود ہی مان جاتا ہے۔ تو آج سے مار نہیں، بات چیت، غصہ نہیں، سمجھداری اور زور زبردستی نہیں بلکہ قربت اور تعلق سے بچے کو اپنا بنائیں، کیونکہ ایک دن یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، تب وہ یہی یاد رکھیں گے کہ ہمیں مار کر یا ڈانٹ کر کوئی بات سمجھائی گئی تھی یا پیار سے۔ اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔